شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، حرمت حرام کر دیا گیا ہے، علیکم تم پر، المیتۃ مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، وما اور جو اہل پکارا گیا، لغیر اللہ اللہ کے علاوہ، بہ اس پر، اللہ کے علاوہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا، غیر اللہ کے نام پر جسے ذبح کیا گیا، وہ بھی حرام کر دیا گیا ہے۔ والمنخنقہ اور جو جانور گلا گھونٹنے سے مر جائے وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذہ اور جو جانور چوٹ کھا کر مرے وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیہ جو جانور گر کر مرے وہ بھی حرام ہے۔ والنطیحہ اور جو جانور سینگ مارا ہوا ہو، جسے کو ٹکر لگے کسی بھی چیز کی، کسی گاڑی کی ٹکر لگے یا کسی دوسرے جانور نے اسے سینگ مارا ہو، وہ جانور بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، وما اکل اور وہ اکل السبع جسے کھایا ہو درندے نے، سبع درندہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا ما ذکیتم یہ ایک استثناء ہے، مگر وہ کہ جس کو تم ذبح کرو، جس کو تم ذبح کر لو۔ وما ذبح اور وہ جانور بھی حرام ہے، ذبح جسے ذبح کیا گیا ہو، علی النصب نصب پر، پرستش گاہوں پر، اور وان تستقسموا بالازلام اور وہ کہ جسے تقسیم کیا گیا ہو بالازلام تیروں کے ذریعے۔ ذالکم فسق یہ گناہ ہے، یہ فسق ہے۔ یہ چند ایک جانور یہاں پر اللہ کریم جل شانہ نے حرام فرمائے ہیں۔ سورت کے شروع کے اندر، ابتدا کے اندر فرما دیا گیا تھا احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، جو جانور جو چوپائے مویشی جانور جو ہیں ان کے جو مشابہ ہیں وہ تو ہیں حلال، اس کے علاوہ جو تلاوت کیے جائیں گے تم پر وہ حرام ہیں۔ ان کی تفصیل یہاں پر بیان فرما دی گئی۔ 11 قسم کے یہ جانور جنہیں حرام کر دیا گیا ہے۔ فرمایا سب سے پہلے مردار، اس کو حرام کر دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حرام یہ مردار اس کو ذبح نہیں کیا جاتا، وہ ویسے مر گیا، اس کا اندر کا جو فاسد خون ہے وہ سارا کا سارا اس کے اندر ہی ہے، تو اب اگر اس کو کھائیں گے تو یہ جسم کے اندر جا کر یہ بڑا نقصان کرے گا، یہ صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے، اس لیے اللہ کریم نے اس کو حرام کر دیا۔ اور رب تعالیٰ نے ہماری جسامت کا بھی، اللہ کریم جل شانہ نے ہمارے جسموں کا بھی لحاظ کیا، ہمارے ایمان کا بھی لحاظ کیا، ہر ایک چیز کا لحاظ کرتے ہوئے رب کائنات نے ان چیزوں کو حرام کر دیا۔ مردار حرام ہے۔ والدم اور خون دوسرے مقام پر آیا دمم مصفوحا او دمم مصفوحا، بہنے والا خون، تو اس خون سے مراد جو بہنے والا خون ہوتا ہے وہ خون حرام ہے، وہ حلال نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ جمع ہوا خون ہو کسی جانور کے پیٹ کے اندر، جیسے یہ کلیجی ہوتی ہے یا اسی طرح وہ ایک اور تلی ہوتی ہے، اس کو کھانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، یہ جمع ہوا خون ہے۔ جو حرام ہے وہ دم مصفوح ہے، جو بہنے والا خون ہوتا ہے وہ حرام کر دیا گیا ہے، وہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، یہ نجس العین ہے، بالاتفاق نجس العین جانور ہے، اس کا کوئی عضو بھی حلال نہیں ہے، کوئی عضو اس کو استعمال کرنا جائز نہیں، اس کے بال ان سے کام لینا، اس کی ہڈیاں، اس کی کھال، اس کا گوشت، کسی چیز کو بھی استعمال کے اندر لانا جائز نہیں ہے، یہ بالکل نجس العین جانور ہے۔
اور اس لیے بھی کہ جو آدمی خنزیر یا سور کا گوشت یا کتے کا گوشت یا اس طرح کے حرام چیزوں کا گوشت کھاتا ہے، اب وہ گوشت جا کر جسم کا حصہ بنے گا۔ اگر حرام چیز کا گوشت کھایا ہوگا، وہ حرام چیز ہمارے جسم کا حصہ بنے گی، تو پھر اس جسم سے حرام زدگی کے کام جو ہے وہی ثابت ہوں گے، حرام کام ثابت ہوں گے، وہ بغیرتی والے وہی کام نکلیں گے اس جسم سے۔ جیسے اس کے اندر غذا جائے گی ویسے اس سے وہ کام سرزد ہوں گے۔ تو اللہ کریم نے سور کے گوشت کو حرام کر دیا، اور یہ نجس العین ہے۔ اور وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور جسے غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ ایک ہوتا ہے کسی کے لیے سال ثواب کرنا، والدین کے لیے سال ثواب کر دیں یا کسی اور کے لیے سال ثواب، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ہمارے ایک ذہن کے اندر ایک تصور ہے، اور وہ ہم نے اللہ کریم جل شانہ سے یہ کہہ رکھا ہے یا باری تعالیٰ یہ اس کا ثواب میرے والد کو پہنچانا، میری والدہ کو پہنچانا، میرے فلاں عزیز و اقارب کو پہنچانا، وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اس کو ذبح کرتے وقت اس کا نام لیا جائے، یہ ہے غیر اللہ کا نام۔ ذبح کرتے وقت اللہ ہی کا نام لیا جائے اس پر، وہ جانور حلال ہوگا۔ اور اگر کسی جانور پر غیر اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا جائے تو یہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، پکارا گیا ہو، وہ جانور بھی حرام ہے۔ والمنخنقہ، گلا گھونٹنے سے جو جانور مرے، کوئی آدمی اس کا گلا گھونٹ دے یا وہ کسی چیز کے نیچے آ جائے، یا وہ جانور خود بخود اپنا گلا وہ رسی کے ساتھ، بعض مرتبہ جیسے وہ رسی گلے کے اندر اٹک جاتی ہے، تو اس اعتبار سے اگر گلا اس کا گھونٹ گیا تو پھر بھی وہ جانور حرام ہے۔ اگر وہ جانور اس حالت کے اندر مر گیا پھر بھی حرام ہے۔ والموقوذہ، جو چوٹ کھا کر مرے، ہر قسم کی چوٹ ہے، کسی بلندی سے نیچے گرا چوٹ لگی، یا ویسے اس کو کسی نے وہ کوئی شرہ وغیرہ کوئی گولی وغیرہ ماری یا کچھ بھی، کوئی کسی بھی قسم کی چوٹ لگی اور وہ مر گیا تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ اسی طرح والمتردیہ، اور جو گر کر مرے، کسی ٹیلے سے گرا، کسی وہ چھت سے گرا، وہ پہاڑ سے گرا، تو وہ گرتے ہی وہ مر گیا تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ والنطیحہ، اور جو سینگ مارا ہوا، جسے ٹکر لگی کسی بھی چیز کی، کوئی جانور کسی دوسرے جانور کو سینگ مارے، یا وہ کوئی جانور وہ کسی گاڑی کی ٹکر لگے، کسی ریل کی ٹکر لگے، تو کسی بھی اعتبار سے وہ جانور مر گیا ٹکر کھا کر، چوٹ کھا کر، وہ سینگ یا اس طرح، تو وہ جانور مر گیا تو وہ بھی حرام ہوگا۔ وما اکل السبع، اور وہ جانور جسے کسی درندے نے کھایا ہو، کسی درندے نے اسے مار ڈالا ہو یا کسی درندے نے اسے زخمی کیا ہو، وہ اس حالت کے اندر مر گیا، مرا ہوا پایا گیا، تو وہ جانور بھی حرام ہوگا، اس جانور کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک استثناء آ رہا ہے الا ما ذکیتم، مگر وہ کہ جسے تم ذبح کر لو۔ کوئی جانور ہے نیچے گرا بلندی سے، ابھی اس کے اندر سانس باقی ہیں، اس کو کوئی چوٹ لگی ابھی سانس باقی ہے، اس کو کسی درندے نے کھایا ابھی اس کے کوئی سانس باقی ہے، وہ مرا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی بھی ایسا وہ جانور ہے وہ ابھی تک مرا نہیں ہے، ابھی اس کے اندر زندگی کے اثرات باقی ہیں، اس کو ذبح کر لیا جائے تو وہ جانور پھر حلال ہو جاتا ہے، اور اگر اسے ذبح نہ کیا جائے اسی حالت کے اندر مر گیا تو وہ جانور پھر حرام ہو جائے گا۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جسے ذبح کیا گیا ہو علی النصب، پرستش گاہوں پر۔ مشرکین مکہ کا یہ ایک قانون تھا کہ بیت اللہ کے ارد گرد جو انہوں نے وہ بت لٹکائے ہوئے تھے، ان بتوں کے نام پر وہ جانور کو ذبح کرتے، اور اس جانور کا کچھ خون وہ بھی بتوں کے اوپر چھڑک دیا کرتے تھے، یہ تقرب کے لیے کرتے تھے۔ تو ایسا کرنا اللہ کریم نے فرمایا بالکل پرستش گاہوں پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں، بتوں کے نام پر جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں وہ حرام ہے، ان کا کھانا جائز نہیں ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور وہ جنہیں تقسیم کیا گیا ہو تیروں کے ذریعے۔ یہ 10 آدمی مل کر اونٹ خریدتے، یہ زمانہ جاہلیت کے اندر۔ اب مل کر جب اونٹ خرید لیا، اب اس کے بعد ایک وہ تیروں کے ذریعے قرعہ نکالتے تھے، تیروں کے ذریعے کسی تیر پر آدھا لکھا ہوتا، کسی پر تہائی لکھا ہوتا، کسی پر چھٹا لکھا ہوتا، اور کوئی تیر بالکل ہی خالی ہوتا، تو وہ قرعہ نکالتے، وہ تیر نکالتے، جس کے نام کا جو تیر نکلتا اس کو اتنا حصہ ملتا۔ آدھا کسی کا نکلا ہے تو اسے آدھا حصہ، کسی کا تہائی نکلا ہے تو اس کو تہائی حصہ، اور جو بالکل جس کا تیر خالی نکل آیا اسے کچھ بھی نہیں ملتا تھا، وہ بالکل محروم ہو جاتا تھا،
حصہ بھی ڈالا ہو، اگر یہ مل کر 10 آدمی مل کر اس چیز کو خریدتے، اس کے بعد پھر وہ اس طرح وہ ایک سمجھو کہ کرے والی ایک صورت بناتے، یہ تیروں کے اوپر یہ اس طرح کا، اب اس کے اندر کوئی آدمی تو بہت زیادہ وہ لے جاتا، آدھے سے بھی کسی کو زیادہ مل جاتا، اور بعض اس کے اندر بالکل ہی محروم رہ جاتے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تم تیروں کے ذریعے تقسیم کرو، یہ بالکل ایسے جانور وہ بھی حرام ہے۔ ذالکم فسق، فرمایا کہ یہ گناہ ہے، یہ فسق و فجور والی باتیں ہیں، ان حرام چیزوں کو کھانا، خنزیر کا گوشت کھانا، اور یہ باقی اللہ کریم جل شانہ نے جو چیزیں ہمارے لیے متعین فرما دی کہ یہ جانور حرام ہیں، اب ان کو جان بوجھ کر کھانا، فرمایا ذالکم فسق، یہ فسق و فجور کے اندر اپنے آپ کو گناہ کے اندر مبتلا کرنے والی بات ہے۔ یہ تمام قسم کے جانور، یہ مردار، یہ حرام ہے، لیکن اس کے اندر 2 چیزوں کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث طیبہ کے حوالے سے 2 چیزوں کی اس کے اندر پھر استثناء ہے۔ فرمایا کہ جو مچھلی ہے اور جو ٹڈی ہے، یہ مردار بھی ہو تو یہ حلال ہے۔ یہ مچھلی، یہ جانور، جو مچھلی وہ دریائی مچھلی ہوتی ہے، اسے نکالا جائے، اب وہ باہر آ کر ظاہر بات ہے زندہ تو نہیں رہے گی، وہ تو باہر آ کر مر گئی ہے نا، تو اب یہ مچھلی بھی حلال ہے، یہ حرام نہیں ہوتی۔ اسی طرح وہ جو ٹڈی تھی، اب تو بالکل بہت کم وہ ٹڈی کہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون، اب ان آیات طیبہ کا نزول، اس کا شان نزول، آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج کے دنوں میں میدان عرفات کے اندر تشریف فرما تھے، 10 ذی الحجہ کے اندر، 10 ہجری کے اندر 9 ذی الحجہ کو یوم عرفہ کا جو دن ہوتا ہے، میدان عرفات کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، جمعہ کا دن تھا، اور عصر کے وقت اونٹنی پر سوار تھے کہ رب کائنات نے ان آیات مبارکہ کا نزول فرمایا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ کے اندر وہ تشریف لے جا رہے تھے 10 ہجری کو حج کے لیے، تو اطراف عالم کے اندر یہ بات پھیل گئی کہ اللہ کے نبی حضور پرنور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ مکہ کے اندر حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو اطراف عالم سے قافلے در قافلے وہ حج کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کرنے کی سعادت کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگ وہ مکہ کے اندر پہنچے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 9 ذی الحجہ کو جو یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے، اس دن اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہو کر یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، جسے خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے ان آیات مبارکہ کو بھی سنایا، اور یہ آیات مبارکہ اس وقت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جمعہ کا دن تھا، عصر کا وقت تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن یائسا مایوس ہو گئے، الذین کفروا جو کافر لوگ ہیں، آج کے دن کافر لوگ مایوس ہو گئے، من دینکم اپنے دین سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ 10 سال کے عرصے کے بعد واپس تشریف لائے، یہ 10 سال کا عرصہ ہی گزرا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ کے اندر کوئی بات نہیں سنتا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ان مشرکین مکہ کی تکلیفوں سے تنگ آ کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اب وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس اسلام کے نیٹ ورک کو پھیلایا، ابھی اس حد تک پھیلا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ اس مختصر سے عرصہ کے اندر 10 سال کے بعد مکہ کے اندر دوبارہ جو تشریف لا رہے ہیں، مکہ بھی فتح ہو گیا، اطراف عالم کے اندر بھی بہت سارے علاقے فتح ہو گئے، اور بہت سارے لوگوں تک یہ دین پہنچا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ساتھ بہت سارے لوگوں نے حج کا فریضہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے وہ مکہ کے اندر آ گئے۔ اب روایات کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اس وقت 1,24,000 کم و بیش اصحاب علیہم الرضوان کی تعداد تھی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو ان آیات مبارکہ کا نزول ہوا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر لوگ اپنے دین سے مایوس ہو گئے، فلا تخشوہم واخشونی، اللہ کریم نے فرمایا تم نہ ڈرو ان سے خوف کرنے کی اب تمہیں ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں، واخشونی اب تم مجھ سے ڈرو، اللہ کریم نے فرمایا مجھ سے ڈرو، میرا خوف رکھو اپنے دلوں کے اندر، ان کافروں کو خوف نکال دو۔ الیوم
آج کے دن اکملت لکم، اللہ کریم نے فرمایا میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے دینکم، تمہارے دین کو، اور واتممت، اور میں نے تام کر دیا، پورا کر دیا، علیکم، تم پر، نعمتی، اپنی نعمت کو، ورضیت لکم الاسلام دینہ، اور میں نے پسند کر لیا تمہارے لیے الاسلام، اسلام کو، دینن، دین کے لیے، بطور دین کے میں نے اسلام کو پسند کر لیا تمہارے لیے۔ اب اس کے اندر 3 خوشخبریاں ہیں۔ ایک تو اکمال دین، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا، اور دوسرے نمبر پر واتممت علیکم نعمتی، اللہ کی نعمت تام ہو گئی، پوری ہو گئی، اور ورضیت لکم الاسلام دینہ، اللہ کریم نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ یہ 3 چیزوں کی خوشخبری اللہ کریم جل شانہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ اصحاب علیہ رضوان نے جب اس آیت مبارکہ کو سنا تو بڑے خوش ہوئے کہ آج کے دن ہمارے لیے 3 خوشخبریاں ہیں، اکمال دین، دین بھی مکمل ہو گیا، اللہ کی نعمت بھی تام ہو گئی، اور ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا گیا۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کچھ غمگین تھے۔ صحابہ کہنے لگے آپ کیوں غمگین ہیں؟ آج کا دن تو خوشی کا دن ہے، اللہ کریم نے ہمارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ فرمانے لگے کہ دین کو مکمل کرنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم جل شانہ نے ہمیں یہ بتلایا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد مکمل ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے احکام اور اللہ کا دین لانے والے تھے، اللہ کا دین مکمل ہو چکا۔ اس کے اندر رب کائنات نے ہمیں یہ بھی ارشاد فرمایا، اس کے اندر ایک اشارہ ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اب اپنے رب کے پاس واپس جانے والے ہیں۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اب اس آیت مبارکہ کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام 81 روز تک دنیا کے اندر جلوہ افروز رہے۔ اس کے بعد پھر رب کائنات نے اپنے پاس بلا لیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اختتام پر 9 دن قبل اللہ کریم نے ایک آیت مبارکہ کا نزول فرمایا سورۃ بقرہ کے اندر، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا، تم ڈرو اس دن سے، تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، جس دن تم اللہ کی طرف لوٹو گے، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر جو نفس جو کچھ کرے گا اسے اس کا پورا پورا بدلہ ملے گا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال مبارک سے 9 دن قبل یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وہ آخری آیت تھی، اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ آخری آیت ہے، لیکن چونکہ یہ 81 روز قبل ہے اور وہ جو آیت مبارکہ ہے سورۃ بقرہ کے اندر، وہ آیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال سے 9 روز قبل ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ آخری آیت مبارکہ ہے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اس سورت کی ابتدا کے اندر اللہ کریم نے حلال اور حرام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں۔ سورت کی ابتدا سے ہی ہمیں اسی چیز کے متعلق کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام، اور اس کے بعد حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیہ والنطیحہ، یہ ساری کی ساری حرام چیزیں اللہ کریم نے بیان فرما دی کہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ لیکن فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، جو شخص مجبور ہو جائے، فی مخمصہ، بھوک کے اندر، غیر متجانف لاسم، متجانف مائل ہونا، غیر متجانف مائل ہونے والا نہ ہو، لاسم گناہ کی طرف۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے وہ مجبور ہو گیا، اب اگر وہ اس کے پاس ہے تو صرف حرام چیز ہے، مردار کا گوشت ہے، یا پینے کے لیے صرف خون ہے، یا اس طرح کوئی بھی حرام چیز اس کے پاس ہے، اب اگر وہ اس کو نہ کھائے گا تو اپنی جان گنوا بیٹھے گا، اگر اس کو کھائے تو وہ اللہ کریم نے حرام کر رکھی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، جو شخص مجبور ہو جائے بھوک کے اندر، غیر متجانف لاسم، وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو، گناہ کی طرف مائل نہ ہو، ان حرام چیزوں کو کھانے کی طرف مائل نہ ہو، دلچسپی سے انہیں نہ کھائے، تو فرمایا پھر اس بندے کو اجازت ہے وہ بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت کھا سکتا ہے۔
جس کے ذریعے اس کی زندگی بچ سکے، صرف اتنا کھانے کی اجازت ہے۔ اور بوقت ضرورت، جب اسے ضرورت پیش ہو اس وقت کھائے، جب مجبور ہو جائے کوئی اور چیز اسے کھانے کے لیے نہ ملے اس وقت کھائے۔ غیر متجانف للاسم، وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو فإن اللہ غفور رحیم، بس بے شک اللہ وہ معاف کرنے والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ بقدر ضرورت اور بوقت ضرورت، اگر کوئی آدمی ضرورت سے ایک آدھ لقمہ کوئی زائد بھی کھا لے تو فإن اللہ غفور رحیم، اللہ معاف کرنے والی ذات ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ لیکن احتیاط اسی چیز کے اندر ہے جس کے ذریعے ہماری زندگی بچ سکے، صرف اتنے ہی کھانے کی وہ اجازت ہے، اس کے علاوہ کھانے کی اجازت نہیں ہے حرام چیز۔